السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ فیڈرل امپلائیز بینیولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کے بارے میں ہے. آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بیسیکلی یہ بتاؤں گی کہ بینیولنٹ فنڈ جو ہے وہ فیڈرل امپلائیز کو کب کب ملتا ہے اور کس طرح سے ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہماری جو آج کی ویڈیو ہوگی وہ بینیولنٹ فنڈ گرانٹس کے بارے میں ہوگی کہ کون کون سی گرانٹس ملتی ہیں فیڈرل امپلائیز کو اور کب کب ملتی ہیں. ان کا میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی گرانٹس آپ کو ملتی ہیں، یعنی کتنی اماؤنٹ ملتی ہے آپ کو کس موقع پر. تو ٹائم ضائع کے بغیر چلیے آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے منتھلی بینیولنٹ گرانٹ کی جو کہ ڈیتھ ڈیورنگ سروس کی صورت میں ملتی ہے. بینیولنٹ گرانٹ از پرووائڈیڈ اف این امپلائی ڈائز ڈیورنگ سروس. نمبر 1 ڈائز ڈیورنگ سروس. نمبر 2 ریٹائرز فرام سروس آن میڈیکل گراؤنڈس. اور نمبر 3 ڈائز ڈیورنگ ریٹائرمنٹ. پیریڈ آف گرانٹ یعنی اس کا جو گرانٹ کا پیریڈ ہے یہ 4 سپٹمبر 1988 سے آنورڈس، مطلب جو بھی امپلائیز ہیں وہ ڈائی ہوئے ہیں ڈیورنگ سروس یا ریٹائر ہوئے ہیں سروس سے آن میڈیکل گراؤنڈس ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا پھر ریٹائرمنٹ کے دوران جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان تمام صورتوں میں یہ بینیولنٹ گرانٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دا گرانٹ از پیڈ فار لائف، یعنی یہ پوری لائف کے لیے گرانٹ پے کی جاتی ہے. اور نمبر 1 اسپاؤس کو یہ دی جاتی ہے. نمبر 2 انکیپیسیٹیٹڈ امپلائی، یعنی اگر کوئی امپلائی میڈیکل گراؤنڈس پہ ریٹائر ہوا ہو سروس سے تو یہ انکیپیسیٹیٹڈ امپلائی کو بھی پوری ہول لائف کے لیے دی جاتی ہے. آخر میں اس میں نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ فار 15 ایئرس فرام دا ڈیٹ آف ڈیتھ of an employee to other eligible family members as defined under section 25 of the FEBF and GI Act 1969. مطلب ایک تو یہ اسپاؤس کو ہول لائف کے لیے دی جائے گی، دوسری صورت میں 15 ایئرز مطلب جو 15 ایئرز گزر جاتے ہیں ڈیتھ ایک امپلائی کی ڈیتھ کو، تو یہ دوسرے ایلیجیبل فیملی ممبرس کو بھی دی جا سکتی ہے انڈر سیکشن 25 آف دا FEBF اینڈ GI ایکٹ 1969. ٹھیک ہے، یعنی یہ دوسرے فیملی ممبرس کو بھی یہ پھر گرانٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ان کو ملتی رہتی ہے اگر وہ ایلیجیبل ہوں، مطلب اس ایکٹ کے انڈر اگر وہ آتے ہوں اور وہ ایلیجیبل ہوں تو وہ ان کو ملتی رہتی ہے. اچھا جی، اگلی جو ہماری گرانٹ ہے وہ ہے سم ایشورڈ. یہ گروپ انشورنس فنڈ ہے. سم ایشورڈ دیا جاتا ہے، لمپ سم پیمنٹ ہے آف سم ایشورڈ از پیڈ ٹو دا فیملی آف این امپلائی. یہ کسی بھی امپلائی کی فیملی کو دیا جاتا ہے اف ہی ڈائز ڈیورنگ سروس، اگر وہ سروس کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دا ایگزسٹنگ ریٹس آف سم ایشورڈ رینج فرام 3,50,000 to 1 crore applicable with effect from 1 December 2013. یعنی 1 دسمبر 2013 سے آنورڈز اگر کوئی جو ہے کسی امپلائی کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ملے گا. ٹھیک ہے. سم ایشورڈ کی جو مطلب یہ ریٹس ہیں آف سم ایشورڈ رینج فرام 3,50,000 to 1 crore ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کی جتنی پے ہوتی ہے اور آپ کا جو گریڈ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ ویری کرتا ہے اور یہ اس حساب سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. میرج گرانٹ. میرج گرانٹ آف 50,000 is paid on marriage of one child irrespective of gender of service, retired or deceased employee. Current rate and conditions of admissibility are applicable on marriage with effect from 21 April 2011. ٹھیک ہے. یہ 21 اپریل 2011 سے آنورڈس جو میریجز ہوئی ہیں ان پر یہ لاگو ہوتا ہے. مطلب
اس سے آنورڈز آپ کو اگر آپ کے کسی بیٹا یا بیٹی کی شادی اس کے بعد آپ نے کی ہے یا کسی ڈیسیزڈ امپلائی کی مطلب جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے امپلائیز ان کے بیٹا یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو 50,000 جو ہے وہ ان کے جو بھی گارڈینس ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی امپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ 1 لاکھ تک کی گرانٹ دی جاتی ہے. مطلب عام صورتوں میں تو یہ 50,000 ہی دی جاتی ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی کی شادی کی صورت میں اس کو 1 لاکھ تک آپ یہ گرانٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بریل چارجز. Burial charges. An amount of rupees 10,000 is paid to the families of employees who dies during service or after retirement. Current rate is applicable on death after 21st April 2011. ٹھیک ہے. بریل چارجز ملتے ہیں کہ اگر کسی امپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ سروس یا آفٹر ریٹائرمنٹ. ایک بات اس میں اور میں مینشن کر دوں جو یہاں پر لکھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ ٹل دی ایج آف 75 بریل چارجز ملتے ہیں. آفٹر 75 بریل چارجز نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹل دی ایج آف 75 اگر کسی امپلائی کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیورنگ سروس یا آفٹر ریٹائرمنٹ تو بریل چارجز ان کی فیملی کو 10,000 روپیز ملتے ہیں, گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی فیئرویل گرانٹ. فیئرویل گرانٹ equal to 1 month's pay is paid on retirement of an employee after 20 years service with effect from 1st September 2012. یعنی 1 سپٹمبر 2012 کے بعد سے جو امپلائی کوئی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو 1 منتھ کی گرانٹ ملتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کا 20 ایئرس کی سروس ہونا لازمی ہے کہ اگر آپ 20 ایئرس کی سروس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ 1 منتھ کی وہ فیئرویل گرانٹ دیتے ہیں. مطلب 1 منتھ کی آپ کی جو بیسک پے ہوتی ہے بیسیکلی یہ آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. لمپ سم گرانٹ. Lump sum grant is paid to the employees on invalid retirement with 80% disability declared by Central Medical Board with effect from 1st January 2006 as per column 3 of the 5th schedule. Presently from 1st December 2013, the rates of lump sum grant range from rupees 1,50,000 to rupees 3,90,000. لمپ سم گرانٹ ان لازمین کو ملتی ہے جن کی جو کہ انویلڈ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں. میں نے ریٹائرمنٹ پہ بھی ایک بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے کہ ریٹائرمنٹ کتنی طرح کی ہوتی ہے. تو جو انویلڈ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی آپ کی کسی معذوری یا بیماری کی وجہ سے آپ کو یہ ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب 80% ڈسیبلٹی اگر آپ کی ہوگی تو آپ کیٹیگری اے میں فال کرتے ہیں. کیٹیگری اے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. ایک میڈیکل بورڈ جو سینٹرل میڈیکل بورڈ بنتا ہے وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ 80% ہے اور آپ کام نہیں کر سکتے ہیں, اپنی سروس کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں بیلمنٹ فنڈ سے آپ کو ایک لمپ سم گرانٹ ملتی ہے. لمپ سم گرانٹ کے یہ یہاں پر انہوں نے پے اسکیلس کے حساب سے یہ اماؤنٹ آف گرانٹ بتائی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. BPS 1 to 10 اور ایکویلنٹ کو ملتے ہیں 1,50,000. BPS 11 to 16 اور ایکویلنٹ کو ملتے ہیں 2,10,000. BPS 17 to 19 میں ملتے ہیں 2,70,000 اور BPS 20 to 22 ملتے ہیں 3,90,000. یعنی یہ اس طرح سے لمپ سم گرانٹ ان کو ایک یکمشت مالی معاونت کی صورت مطلب اس طرح سے دے دی جاتی ہے. تو یہ ایک دفعہ مطلب ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ایجوکیشنل اسٹائپینڈ. Educational stipends paid for post-matric
studies excluding PhD to maximum 2 children of the federal government employees in a financial year. यानी आपके मैक्सिमम 2 बच्चों को ये जो है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2 बच्चों को एजुकेशनल स्टाइपेंड मिल सकते हैं. ठीक, अब ये जो है ये मैट्रिक के बाद मिलते हैं नंबर 1, और PhD इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी एक्सक्लूडिंग PhD ये मिलते हैं. अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो ये 40,000 रुपीज़ तक ये पर ईयर जो है वो ये स्कॉलरशिप्स मिलते हैं. ठीक है. अच्छा, कैटेगरी मैंने इसमें जो नीचे टेबल है ये भी दिया हुआ है. कैटेगरी 1 जो है वो लेवल इंटरमीडिएट का है, अमाउंट 20,000 मिलेगी, और मार्क्स जो है 60% मार्क्स. अगर BPS 1 to 10 के एम्प्लॉयज़ हैं 60% मार्क्स लिए हैं तो ये स्टाइपेंड मिल जाता है, और BPS 11 to 22 ने अगर 70% मार्क्स लिए हैं तो भी ये स्टाइपेंड मिल जाता है. ठीक. सेकंड कैटेगरी है ग्रेजुएशन की, अमाउंट 24,000 मिलेगी, और 70% मार्क्स जो हैं वो लेने होंगे स्टूडेंट्स को. थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन में वो मतलब मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो 30,000 मिलेगा पर ईयर, और 70% मार्क्स इसमें जो है वो दिए हुए हैं कि 70% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए. फिर फोर्थ है प्रोफेशनल स्टडीज़. अगर वो प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनको 40,000 मिलेगा. प्रोफेशनल स्टडीज़ का मतलब है कि अगर वो MBBS कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको 40,000 तक मिलता है, और 70% जो है इसमें मार्क्स जो हैं लेने लाजमी है. नेक्स्ट देख लेते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ सेमेस्टर फ़ी. अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ सेमेस्टर या एनुअल फ़ी जो है वो देख लेते हैं. सेमेस्टर एनुअल फ़ी इज़ रीइंबर्स्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्टडिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, colleges and institutions in medical engineering, IT, business studies, D-Pharmacy and architecture. ठीक है, मतलब इन सारे शोबों में अगर वो पढ़ रहे हैं, और कुछ सिलेक्टिव इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो फ़ी है वो रीइंबर्स नहीं होती है. कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी जो है वो सिर्फ वो ही रीइंबर्स होती है. अगर आपके बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो वो फ़ी जो है वो सेमेस्टर फ़ी या एनुअल फ़ी वो रीइंबर्स हो जाती है. ठीक है. मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपीज़ तक रीइंबर्स हो जाएंगे. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर admissions on merit and passing the semester annual examination without fail in any subject. मतलब किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को फेल नहीं होना चाहिए. For the purpose of reimbursement of fee, preferably provision of original bank paid fee challan is required. However, in case of online fee payment by the applicant directly in the university account, following documents are required along with fee challan showing details of fee. ठीक है. अब ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी कहे हुए हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. इनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर आप पूरी करते हैं तो आपको फ़ी रीइंबर्स हो जाएगी. ठीक है. नंबर 1 है यूनिवर्सिटी वेरीफाइड कॉपी ऑफ स्टूडेंट लेजर मेंटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी शोइंग यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर एंड डिटेल ऑफ अमाउंट of fee deposited by him for the specified semester for which reimbursement is being applied to FEB and GAF. ठीक है. यानी वो जो लेजर है यूनिवर्सिटी में मेंटेन किया हुआ उनका अकाउंट नंबर और अमाउंट की डिटेल वो आपने उसकी एक कॉपी देनी है. नंबर 2 जो कॉपी ऑफ बैंक मैनेजर्स वेरीफाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट of the applicant showing transfer of semester fee into the university's account. मतलब जो बैंक मैनेजर की वेरीफाइड स्टेटमेंट है कि आपने जो अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ी ट्रांसफ़र की है वो आपको देनी पड़ती है. ये दोनों चीज़ें सिर्फ उन सूरतों में हैं अगर आपने डायरेक्ट फ़ीस जमा नहीं कराई और ऑनलाइन जमा करवाई है.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اوریجنل بینک پیڈ فی چالان ہے تو وہ زیادہ پریفریبل ہے، وہ زیادہ مانا جاتا ہے. مطلب آپ کو پھر اور کسی چیز کی، ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل فی چالان ہے جو آپ نے جمع کروایا ہوا ہے. اگر آپ یہ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ تک جو بچوں کی فی ہے وہ ری ایمبرس ہو جاتی ہے. کیش ایوارڈز آن essay writing competition. Cash awards as prescribed rates are paid on essay writing competition among the children of the employees. Competition is held among the children studying at metric and intermediate levels. Cash awards are paid at the following rates. اچھا جی، یہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ایسے رائٹنگ کا. اس میں جو بچے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوتے ہیں وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسے رائٹنگ کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں اردو کے ایسیز بھی ہوتے ہیں اور انگلش کے ایسیز بھی ہوتے ہیں. یہ ہر سال اناؤنس ہوتے ہیں. ہر سال یہ تقریباً جنوری کے راؤنڈ اباؤٹ، جنوری فیبرری کے راؤنڈ اباؤٹ اناؤنس ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے بچے اگر اس میں کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیولز میں ہیں، مطلب ان کی کلاسز کا بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیولز میں ہیں تو وہ ان ایسے رائٹنگس کے لیے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیش ایوارڈس آر پیڈ ایٹ دا فالوئنگ ریٹس. اور جو کیش ایوارڈس ہیں وہ ان ریٹس پر آپ کو مل جاتے ہیں. کیٹیگری میٹریکولیٹ اور ایکولنٹ. اس میں میٹریکولیٹ یا ایکولنٹ کے لیے کیٹیگری 1 ہے جو انگلش کا ہے، اس کو فرسٹ پوزیشن پہ 35,000، سیکنڈ پر 25,000 اور تھرڈ پوزیشن پر 15,000 ملتا ہے. اور کیٹیگری 1 مطلب میٹریکولیٹ اور ایکولنٹ ہی جو بچے ہیں وہ اگر اردو کے حصے میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو فرسٹ پوزیشن کے لیے 35,000، سیکنڈ کے لیے 25,000 اور تھرڈ پوزیشن کے لیے 15,000 ہے. پھر اسی طرح کیٹیگری 2 ہے، یہ انڈر گریجویٹ اور ایکولنٹ کے لیے ہے. مطلب اب اس بچے نے BA نہ کیا ہو ابھی کمپلیٹ، اس کا نہ ہوا ہو، بیچلرس لیول اس کا نہ کمپلیٹ ہوا ہو تو وہ کیٹیگری 2 میں فال کرے گا لیکن میٹرک سے ابو ہو. تو کیٹیگری 2 میں جو انگلش کے ایسیز ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن پہ 40,000، سیکنڈ پہ 30 اور تھرڈ پہ 20,000 روپیز ملتے ہیں. اور اردو کے ایسے میں بھی فرسٹ پوزیشن پہ 40,000، سیکنڈ پہ 30 اور تھرڈ پوزیشن پہ 20,000 روپیز ملتے ہیں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ بینیفٹ بھی ہوا ہوگا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اگر آپ اور ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی جو سبسکرپشن ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے اور ہم زیادہ اچھی ویڈیوز کے لیے مزید محنت کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.